کیا آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پہ کالا علم ہوا ہے نہیں ہوا، نظر بد ہے، کیا وجہ ہے؟ جادو حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ جادو نہیں کر سکتا، نہیں کروا سکتا۔ اب رہا مسئلہ عامل کا، تو وہ ان دونوں سے ہٹ کے ہے۔ عامل جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے ہمارے گھر کا بجلی کا بل کم آئے؟ بڑا یہ بس مسئلہ ہے، عوامی مسئلہ ہے، بہت زیادہ بڑا۔ وظائف کا اثر ہوتا ہے، لیکن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست صوبان احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین ٹاکس۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے وظائف پورے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں اور لوگ وہ وظائف کر کے بہت فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم خوش آمدید کہتے ہیں مفتی احمد شہباز صاحب کو کہ وہ تشریف لائے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام بہت ایسے لوگ جو پریشان حال ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کے لیے کارآمد رہے گا اور بہت سے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ مفتی صاحب، پہلا سوال میں جو آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ ایک سوال ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ لوگوں کو یہ نہیں پتہ مفتی، عالم، عامل، ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کا ایک کورس ہے 8 سال کا، جس میں قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے، سیاستہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کورس کرنے والے کو عالم کہا جاتا ہے۔ ایک نصاب ترتیب دیا گیا ہے، اس نصاب کے علم حاصل کرنے والے کو عالم کہتے ہیں۔ اس نصاب کی تکمیل کے بعد پھر 2 سال کا کورس ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پہ 1 سال کا کورس ہوتا ہے، جس میں فتاوی جات کا علم ہوتا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنا یہ مفتی کہلاتا ہے۔ عالم، مفتی، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کرنے والے ایک نصاب کے تحت عالم کہلاتے ہیں، مفتی کہلاتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ عامل کا، تو وہ ان دونوں سے ہٹ کے ہے۔ عامل جو ہوتا ہے وہ اعمال کرنے والا بندہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں جادو جنات کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے وہ عامل کہلاتا ہے۔ اس میں شرط ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے ہیں، قرآن و سنت سے باہر نہیں۔ جو قرآن و سنت سے باہر کرے گا وہ عامل نہیں کہلائے گا، وہ جادوگر کہلائے گا۔ اچھا، یہ بڑا ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا جادوگر اور عامل میں فرق کیا ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اکثر ہی اس وقت جو ہے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور مخالف ہیں عاملوں کے۔ شاید وہ سمجھ رہے ہیں عامل اور جادوگر ایک ہی چیز ہے۔ تو اس بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ جو عامل ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ نہاتے نہیں ہیں، صفائی کا خیال نہیں کرتے، اور اکثر اگر دیکھا جائے اسلام کے اندر ہم لوگوں کو امام حسین بتاتے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، امام حسن سے پتہ لگتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ سے پتہ لگتا ہے، خود ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ اس پریشانی میں یہ وظیفہ پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ وظائف تو وہاں سے چلتے آ رہے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پھر بھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں عاملوں کے اس طرح خلاف ہیں کہ جیسے وہ مشرک ہیں؟ دیکھیں، لوگ بلا وجہ خلاف نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے لوگ مخالف ہوتے ہیں۔ حقیقت میں عامل وہ ہوتا ہے جو اپنا کام قرآن و سنت کی روشنی میں کرے، پاکی ناپاکی کا خیال رکھے، حلال حرام میں تمیز رکھے، وہ عامل کہلاتا ہے۔ اور جو ان چیزوں سے ہٹ کے کر رہا ہوتا ہے وہ عامل نہیں ہوتا، وہ جادوگر ہوتا ہے۔ اور جادوگر کے جو اعمال طور طریقے ہوتے ہیں وہ یقیناً قرآن و سنت کے مخالف ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ادنا سا ایمان رکھنے والا جب ان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر عجیب سی کڑن محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ مخالف ہوتا ہے۔ ایمان رکھنے والا مسلمان عامل کے مخالف نہیں ہوگا، جادوگر کے مخالف ہوگا۔ جو وظائف قرآن و سنت کی روشنی میں بتائے جا رہے ہیں، جو اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں کیے جا رہے ہیں یا بتائے جا رہے ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا۔ یہ 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، پھر صحابہ سے، پھر تابعین سے، پھر تبع تابعین سے، یہ ایک تسلسل کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ ان میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے جہاں بندہ اس طریقے کو چھوڑتا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا،
اس عمل کو چھوڑتا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا یا کیا۔ دیکھیں، جو بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اطہر سے جاری ہوئی ہے، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نظام کائنات درم برم ہو سکتا ہے، مگر آپ کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ جو دعائیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی ہیں، جو وظائف نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے ہیں، جو اللہ کے نام برکت کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے ہیں، ان کی برکت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان دعاؤں کی افادیت میں کسی قسم کا شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ قرآن سے ہٹ کے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں سے ہٹ کے اپنی طرف سے ہی کوئی وظائف ایجاد کر کے، وظائف بھی قرآن و سنت کے نہیں، عربی کے نہیں، بلکہ وہ منتر جن کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہو، تو ظاہری بات ہے ایمان رکھنے والے کو وہ چیز اچھی نہیں لگے گی۔ تو ایمان والا عامل کے خلاف نہیں ہوتا، وہ جادوگر کے خلاف ہوتا ہے۔ ایمان والا مواحد کے خلاف نہیں ہوتا، مشرک کے خلاف ہوتا ہے۔ اور مشرک وہ ہوتا ہے جو اعمال بتا رہا ہے شرکیہ، جو اعمال بتا رہا ہے کفریہ، اور جو اعمال بتا رہا ہے اپنی طرف سے بنا کے، ایک تسلسل میں آ کے نہیں، ایک سلسلے سے لے کے نہیں، بلکہ اپنی طرف سے من گھڑت وظائف بتا رہا ہے۔ آپ بھی سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہوگا، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں سوشل میڈیا پہ وظائف بتاتے ہیں، اور یقین جانیں کہ جو قرآنی آیت پڑھتے ہیں وہ آیت غلط پڑھتے ہیں، جو اسم بتاتے ہیں وہ اسم غلط بتاتے ہیں، اور ایک قرآنی آیت کو توڑ موڑ کے وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اس کا نہ کوئی وظیفہ بنتا ہے اور نہ ہی وہ قرآنی آیت رہتی ہے۔ تو جب اس طرح کے اعمال و وظائف بتائے جاتے ہیں تو سننے والے ظاہری بات ہے مخالف بھی ہوں گے، اور پھر جب وہ کریں گے تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ کیا عامل جو ہے، جس طرح پیر صاحبان بیعت کرتے ہاتھ میں ہاتھ دے کے، عامل بیعت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، عامل جو ہوتا ہے نا، یہ دم کرنے والا، تعویذ دینے والا، وظائف بتانے والا، جادو کا علاج کرنے والا، جنات کو نکالنے والا، یہ عامل کہلاتا ہے۔ ہر تعویذ فروش پیر نہیں کہلا سکتا۔ پیر اس کو کہتے ہیں جو اپنے ہاتھوں میں کسی کا ہاتھ لے کے اس کا تعلق، اس کا رشتہ اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑے، اس کے دل کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو اجاگر کرے، اسے پیر کہتے ہیں۔ اور جو عامل ہوتا ہے وہ یہ نہیں کرتا، وہ اپنی روزی روٹی کا سلسلہ سیدھا کرتا ہے۔ وہ تعویذ بیچ کے، وہ دم کے پیسے لے کے، گو یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ہر دم والے کو، ہر تعویذ والے کو آپ پیر نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے آپ اس کے بیعت ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی اسے بیعت کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وظائف بتاتے ہیں، تعویذ کا کام کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ وہ پیر لکھتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ بیعت بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان کو دین کی بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اب جس بندے کو دین اسلام کی بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، وہ خواہ کسی کی رہنمائی کرے گا اسلام پہ عمل کرنے کے لیے، وہ خواہ کسی کو مواحد بنائے گا، خواہ کسی کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اجاگر کرے گا، یہ سنتوں پہ عمل کرنے کی ترغیب دے گا جس کی زندگی کے اندر خود سنتیں نہیں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عاملین میں آپ کو 90% ایسے ملیں گے جن کی داڑھیاں نہیں ہیں، جنہوں نے ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں اور سونا پہن کے آتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، حالانکہ بہت سخت گناہ ہے، مرد کے لیے یہ حرام ہے۔ اب ایک بندہ عملیات کے نام پہ حرام کام کر رہا ہے اور پھر وہ لوگوں کو مرید بھی کر رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی پیری کہاں کام کرے گی۔ لوگوں کو گمراہی کرنا ہے، اس نے کرتا رہے، اپنی روزی روٹی کا سلسلہ چلایا ہوا ہے، چلائے رکھے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پیر جو ہوتا ہے وہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، عامل جو ہوتا ہے وہ بندے کا علاج کرتا ہے۔ عامل جو ہے یہ اپنے فن کا ایک ماہر ہے،
اور اپنے فن سے لوگوں کا علاج کرتا ہے اور اس کے پیسے لیتا ہے. اس کا پیری سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت زیادہ بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کو بہت سے روحانی علاج کیے، بہت سی مشکلوں سے نکالا، رزق میں فراوانی ہوئی. تو آیا ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں؟ لوگ ان کی تلاش میں جائیں یا عاملوں کے پاس آئیں؟ یہاں بھی لوگ پریشان ہیں. دیکھیں، جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں نا، یہ بزرگان دین اللہ کے مقرب بندے تھے، اللہ کے ولی تھے. جب بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے نا تو اس کے متعلق اللہ کا اعلان ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہو جاتا ہوں. پھر جو بندہ کہتا ہے میں اللہ ویسے کرتا چلا جاتا ہوں. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے عوام تک، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے جنگل میں. آپ کو تھکاوٹ ہوئی، نیند کا غلبہ ہوا تو دل میں آیا کہ میں سو جاتا ہوں. تو پھر ساتھ ہی خیال آیا کہ یہ علاقہ خطرناک ہے، یہاں بھیڑیے کثرت سے پائے جاتے ہیں، اگر میں سو گیا تو بھیڑیے بکریوں کو نقصان پہنچائیں گے. لیکن تھکاوٹ تھی، نیند آ رہی تھی، نیند کا غلبہ تھا، اور نیند تو اگر آ رہی ہو تو پھر سولی پہ بھی آ جاتی ہے. خیر، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے بازو کا تکیہ بنایا، آپ سو گئے. کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ آپ کا جو عصا مبارک تھا جس کے ساتھ آپ بکریوں کو چرایا کرتے تھے، درختوں سے پتے اتارتے تھے، بھیڑیے نے اس کو اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہو جایا کرتے تھے، فوراً اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ الہ العالمین کیا ماجرا ہے، یہ تو بکریوں کا دشمن ہے اور یہاں رکھوالی کر رہا ہے. آواز آئی من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، پھر وہ جو چاہتا ہے میں اللہ ویسے کرتا چلا جاتا ہوں. تو یہ بزرگان دین جو تھے ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تھا، اور جو اب موجود ہیں ان کا بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. جو بندہ اللہ کے کسی ولی کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اسے دعا دے دیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو سن لیتے ہیں اور اس کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. جانا تو بزرگان دین کے پاس چاہیے، جانا تو اولیاء اللہ کے پاس چاہیے اپنے مسائل کے لیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا اے میرے بھائی میرے لیے دعا کرنا. تو دعا کروانا بالکل جائز ہے اور کروانی چاہیے. اولیاء اللہ کے پاس جانا چاہیے، برکتیں حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، بالکل جانا چاہیے. لیکن لوگ اولیاء اللہ کی طرف نہیں جاتے، عاملین کی طرف جاتے ہیں، شارٹ کٹ ہر جگہ پہ تلاش کیا جاتا ہے. یہاں بھی یہی معاملہ ہے. اب ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جو خلاف شرع کام کر رہا ہے، جو خلاف شرع باتیں کر رہا ہے، جس کا عمل خلاف شرعی ہے، اس کے پاس جا کر پھر ایسے الجھتے ہیں کہ الجھتے ہی رہتے ہیں ساری زندگی، پھر سلجھتے نہیں ہیں معاملات. تو ایسے لوگوں سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ایک مفتی صاحب نے بڑا ہی خوبصورت وظیفہ بتایا ہے کہ میٹر پہ زمزم لکھو تو بجلی کا بل کم آتا ہے. میں بھی آج لکھ کے آیا اپنے گھر پہ، دیکھتا ہوں آپ کے پاس کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے ہمارے گھر کا بجلی کا بل کم آئے؟ بڑا یہ بس مسئلہ ہے، عوامی مسئلہ ہے بہت زیادہ بڑا. دیکھیں جی، وظائف اپنی حقانیت رکھتے ہیں، وظائف کا اثر ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں فطرت کے ساتھ ہوتی ہیں. اب ایک چیز فطرت کے ساتھ، آپ سردی کے موسم میں بغیر جیکٹ پہنے آپ باہر نکل جائیں اور آپ یہ کہیں کہ میں وظیفہ کروں کہ مجھے سردی نہ لگے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. سردی نے لگنا ہی ہے. وظیفے نے سردی کو نہیں روکنا. سردی کو اگر چیز کوئی روکے گی تو وہ آپ کے اوپر گرم چادر ہوگی تو روکے گی، آپ کے اوپر جیکٹ ہوگی تو روکے گی، آپ کے پاس آگ جل رہی ہوگی تو وہ روکے گی. آپ بجلی چلائیں گے، استعمال کریں گے تو میٹر نے چلنا ہی ہے. آپ جتنے مرضی وظیفے کر لیں میٹر نہیں رکے گا. ہاں، بجلی کا استعمال آپ نہ کریں، میٹر رکا رہے گا. تو اس طرح کے جو وظائف ہوتے ہیں، جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ من گھڑت ہوتی ہیں. وظائف جو اس طرح کے بتائے جاتے ہیں وہ ویوز کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتے ہیں.
ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ میں نے سنا ہے کسی اور کے میٹر میں تار ڈالو تب بھی جو ہے آپ کا میٹر کا بل نہیں آتا، یہ وظیفہ بھی بڑا مشہور ہے، یہ ٹھیک ہے؟ یہ تو 2 نمبری ہے نا جی۔ نہیں، حل تو یہی ہے نا، اس کا اور تو کوئی نہیں۔ اچھا، اکثر یہ دیکھیں جو کبھی کوئی شخص ملتا ہے نا ہمیں، کبھی بھی کہیں مل جائے سڑک پہ، وہ ایک ہی لفظ کہے، لگتا ہے میرے تے کچھ ہو گیا ہے، مینوں کسی نے کچھ کرتا ہے، میرے وہ جاننے والے تو کاملی چلے گئے، وہ کہتے ہیں لگتا ہے میرے تے کسی نے کالا علم کرتا ہے، میری کاملی نس گئی ہے۔ تو اس ٹائم ہر بندہ جو ہے نا، ہر بندہ، آپ کسی کو بھی سڑک سے اٹھا لیں، آپ پوچھیں تمہاری طبیعت کیسی ہے، تو وہی کہے لگتا ہے میرے پہ کالا علم ہوا ہوا ہے، کچھ کر دو۔ ہمیں بھی کئی فون آتے ہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پہ کالا علم ہوا ہے، نہیں ہوا، نظر بد ہے، کیا وجہ ہے، نظر بد میں کالے علم میں کیا فرق ہے، اور کیسے معلوم ہوگا کہ کالا علم ہوا ہوا ہے یا نظر بد ہوئی ہوئی ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ انسان کسی انسان پہ جادو کروائے، اور ایک یہ ہے کہ انسان انسان پہ جادو نہ کرے بلکہ شیاطین انسان کے اوپر جادو کریں۔ شیاطین کا کام یہ ہے کہ انسانوں کے اندر فسادات پیدا کرنا، انسانوں کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا کرنا۔ یہ لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کے لیے، انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کے لیے، انسانوں سے زیادہ جو جادو ہے وہ شیاطین کرتے ہیں۔ جادو حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جادو ہے، ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جادو مسلمان کے لیے کرنا اور کروانا حرام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ جادو نہیں کر سکتا، نہیں کروا سکتا۔ اگر یہ کرتا ہے تو یہ حرام عمل ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کی طرف یہ خط لکھا تھا کہ آپ کو جہاں پہ کوئی جادوگر ملے جادو کرتا ہوا، یا پتہ چلے کہ یہ جادوگر ہے، تو اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ اتنی سخت سزا ہے جادوگر کی۔ اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے جادوگری کی، جادو نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہا مسئلہ کہ پتہ کیسے چلے گا کہ جادو ہے یا نہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نیچرلی کہ وہ معاملات ہونے ہی ہوتے ہیں۔ انسان کے ساتھ بیماری کے معاملات ہوں، انسان کے ساتھ مالی پریشانی کے معاملات ہوں، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ زیادہ تر ہوتی ہیں انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ اس گناہ کو صاف کرنے کے لیے ہمیں کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اللہ ہمیں کسی پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ مسلمان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس کے اوپر کوئی بیماری مسلط کر دیتا ہے، تو یہ مسلمان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن ہر عمل کو اگر آپ کو ٹھوکر لگی ہے تو آپ یہ کہیں کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اور یہ ہمارا مسلمانوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ جو جادوگر بیٹھے ہیں عملیات کے نام پر، یہ ان کا قصور ہے۔ ان کے پاس اگر صحیح سلامت بندہ آ جائے اور آ کر کہے کہ جی مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے کچھ کیا ہے، تو وہ فوراً سے کہیں گے کہ ہاں جی آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، بڑا سخت ہوا ہے، آپ علاج نہیں کریں گے تو آپ چند دن کے بعد مر جائیں گے، آپ کا تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ وہ ڈرا اتنا دیتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ ہے شفاء الدار، ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کے اوپر جادو جنات کے معاملات ہیں۔ جادو کا مسئلہ ہو تو وہ ہم سے پوچھیں تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو روحانی مسئلہ ہے، آپ اپنا علاج کروائیں۔ ہم جلدی سے ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بتائیں گے کہ آپ کے اوپر جادو ہے تو انہوں نے فوراً سے یہ کہنا ہے کہ جی کس نے کیا ہے۔ ہم اگر نہیں بتائیں گے وہ اصرار کریں گے۔ عام طور پہ جو عاملین بیٹھے ہیں وہ بتا دیتے ہیں جھٹ سے، جی فلاں نے کیا ہے۔ اس بیچارے کو چاہے خبر ہی نہ ہو، اس نے کیا ہی نہ ہو، اس کا نام لے لیتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، دلوں میں کدورتیں جنم لیتی ہیں، جبکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بتانا نہیں چاہیے۔ تو جادو ہو جاتا ہے لیکن مسلمان کو کرنے کی اجازت نہیں، جو کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ جادو اور نظر بد، اس میں فرق کیا ہے؟ نظر جو ہے وہ آپ کو کسی کی بھی لگ سکتی ہے، حسد کی نظر سے کوئی آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کو لگ سکتی ہے، یا ویسے کسی کی نظر اس طرح ہوتی ہے کہ جس پہ وہ ڈالے وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ اور نظر بد کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ زندہ انسان کو قبر میں لے جاتی ہے اور زندہ اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے۔
اور اس پہ واقعہ بھی ایک لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس کی نظر بڑی لگتی تھی، تو وہ اپنے دوستوں کو ساتھ لیتا اور ان سے کہتا کہ آؤ آج تمہیں اونٹ کا گوشت کھلاتا ہوں۔ قافلے گزرتے تھے اونٹوں کے، تو وہ دوستوں سے کہتا تھا کہ اچھا بتاؤ کس اونٹ کا گوشت کھانا ہے تم نے، تو وہ بتاتے تھے کہ فلاں کا، تیسرے نمبر والے کا یا چوتھے نمبر والے کا، تو وہ اپنی نظر اس پہ ڈالتا تھا، اونٹ ایک دم سے زمین پہ گرتا تھا اور تڑپنے لگ جاتا تھا۔ یہ چھری لے کے پاس جاتے کہ یہ مرنے لگا ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے۔ ذبح کر کے گوشت خود بھی کھاتے تھے، ان کو بھی کھلاتے تھے۔ ایک قافلہ گزرا، اسی طرح یہ گئے، اونٹ پہ نظر ڈالی، اونٹ گرا۔ جب اونٹ گرا تو یہ چھری لے کے پاس پہنچے کہ اس کو ذبح کر دو، یہ مرنے لگا ہے۔ تو وہاں ایک جاننے والا بندہ تھا اس قافلے میں، اس نے کہا جی پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے پتہ ہے اس کو کیا ہوا ہے۔ اس نے دم کیا نظر اتارنے کا، اونٹ کھڑا ہو گیا۔ تو قافلے والوں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا، بتایا کہ اس کو نظر لگی تھی، میں نے نظر اتارنے کا دم کیا، اونٹ کھڑا ہو گیا۔ تو نظر بد جو ہے یہ حقیقت ہے، قرآن پاک میں ہی اس کا ثبوت ہے، اور قرآن پاک میں ہی اس کے اتار کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ قرآنی آیات ہیں سورہ قلم کی آخری 2، ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھ کے نظر بد کے مریض پہ آپ دم کریں، اس کی نظر اتر جائے گی۔ اور سورہ ملک کی جو آخری 2 آیتیں ہیں وہ بھی پڑھ کے دم کی جائیں تو اس سے بھی نظر بد اتر جاتی ہے۔ اور جادو جو ہے یہ ایسے اعمال افعال ہیں جو کیے جاتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ جادو کہلاتا ہے۔ اچھا آخری سوال، ہانڈی والا علم بڑا مشہور ہے، ہانڈی والا علم لوگ کہتے ہیں ہانڈی گھمایا اور بندہ مر گیا، یہ آج کل بہت وائرل بھی چل رہا ہے، تو ہانڈی والا علم ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں ہانڈی کے بہت سارے اعمال ہیں اور ہر بندے کے پاس الگ الگ اس کا طریقہ ہے اور وہ اس کو کرتا ہے۔ ہانڈی کے جو عمل ہیں یہ بندہ مارنے کے لیے تو نہیں کر سکتا مسلمان، بالکل بھی جادوگر کرتے ہیں۔ عاملین جو ہانڈی کے عمل کرتے ہیں وہ جادو اتارنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ نظر اتارنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ جنات کو بھگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور ان کا کچھ عاملین اس میں کچھ چیزیں ڈال کے مریض کے اوپر پڑھائی کر کے، ہانڈی کے اوپر پڑھائی کر کے اس کو پانی میں بہاتے ہیں، کچھ پڑھائی کر کے آگ کے اوپر رکھ کے پھر اس کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ ہر بندے کے پاس ہانڈی کا الگ الگ طریقہ ہے۔ ہمارے پاس ایک طریقہ ہانڈی کا ہے، ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں، ہم مریض کی نوعیت کے مطابق ان کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے توسط سے ہانڈی کا ایک عمل میں دوستوں کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہو کہ اس کے کاروبار کے اوپر بندش ہے، اس کی شادی کے اوپر بندش ہے، یا اس کے اوپر جادو کسی نے کیا ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ ہانڈی کا یہ عمل کر کے وہ بندش کو بھی ختم کر سکتا ہے اور وہ جادو کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی خود سے عمل کرے تو اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں، بتانے والا اگر اجازت دے رہا ہے تو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں خطرے والی تو کوئی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہانڈی کے عمل سے بندہ مار دیتے ہیں، وہ کیا عمل ہوتا ہے؟ کیا واقعی ایسا کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیں بہت سارے جادوگر بیٹھے ہیں اس دنیا کے اندر اسی کام کے لیے، ان کو پیسے سے غرض ہوتی ہے۔ وہ اپنے اعمال کے ذریعے، ان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، قرآنی نہیں ہوتے۔ شیطانی اعمال کے ذریعے وہ بندوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، بندوں کے مختلف پارٹس جو ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو بھی ڈیمیج کر دیتے ہیں اور بندے کو جان سے بھی مار دیتے ہیں، ہوتے ہیں اس طرح کے۔ لیکن یہ جادوگر کرتے ہیں، مسلمان عامل بالکل بھی اس طرح کا عمل نہیں کرے گا۔ ایسے بندے کا اپنا نقصان نہیں ہوتا کوئی؟ اپنی حفاظت کے لیے وہ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اس سے نہیں نکل سکتے۔ بہت ساروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا آخری جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا بھیانک ہوتا ہے اور بڑی خطرناک زندگی ہوتی ہے، آخری بڑی تکلیف دہ موت ہوتی ہے ان کو۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، جادو سے بھی اور آخری وقت سے بھی، اور ان جادوگروں سے بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ بھی بڑے درندہ صفت ہوتے ہیں، ان کو رحم نہیں آتا۔